یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں۔ میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نا، مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے۔ شرط یہ ہے کہ مانے صحیح کر کے، دور رہ کے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ویسے کرنی تو پاس رہے ہی نہیں، لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا، حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا۔ قریب نہیں تھے، قرن میں تھے، دور تھے، لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ بھائی تو بات مان، تو جہاں بھی ہے۔ ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوشامد اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے۔ منہ پہ لوگ بڑی کھل کے خوشامد کر دیتے ہیں، لیکن سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا، اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی، غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا، یہ خوشامد ہے۔ لوگ کام لینے کے لیے نہیں بعض اوقات بڑھا چڑھا کے، چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑھا چڑھاؤ، بیٹا تو ہے ہی بڑا دلیر، جا میرا پتر بھاگ کے، تو یہ تعریف نہیں ہو رہی، یہ خوشامد ہے۔ او بھائی، خوشامد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آ کے بڑی خوشامد کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے۔ بڑی خوشامد قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ محبوب تیرے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، تیرے سامنے آ کے کہتے ہیں، پر محبوبہ یہ ایمان والے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے۔ ایک نے سامنے آ کے اچھے تلفظ سے کلمہ پڑھا ہے، اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا، اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں، ظاہراً ملنے بھی نہیں آئے، لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، تو گھر۔ اس کی دلیل مسند امام محمد بن حنبل کی ایک مضبوط حدیث پڑھ دوں تاکہ بات یاد رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا۔ جب میں جا رہا تھا نا، اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا نا، ادھر دیکھیں میری طرف، سارا پروٹوکول نا پیروں کا ہی رہ گیا ہے، مریدوں بیچاروں کا بالکل ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ جو صاحب نسبت، جو درویش، وہ میں کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں۔ میں لاہور میں تھا پرسوں، تو مجھے ایک صاحب نے رکا دے دیا، کہنے لگے جی اس مرید کو سمجھائیں، اس نے لکھا ہوا ہے اپنے رکشے کے اوپر کہ یہ میرے پیر کی دعا ہے۔ اب پیر کی دعا سے رکشہ تو نہیں نہ ملتا، تو میں نے کہا چل یار اس کی محبت ہے، جو اس کا دل کرے لکھے، تو مہربانی کر لکھنے دے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ سارا پروٹوکول، بھئی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیر کے آنے پہ بھی روڈ بلاک ہو تو پھر وزیر کے آنے پہ بھی بلاک ہو، تو فرق کیا رہ جائے گا۔ درویشوں کو ضرورت ہے۔ میں ابھی آپ کو اپنے زمانے کے درویش کی بات بتا رہا ہوں کہ عیدگاہ شریف کا نام بڑا ہے اور قد کاٹ بھی بڑا ہے، لیکن میں چھوٹا آدمی، کوئی میرا تعارف نہیں، کپڑے بھی بڑے پرانے سے، تو میں صبح پہنچا تو سامنے پاک کہاں سے آئے ہو؟ گجرا والا سے آئے، تو وہ خود کھانا لے کے آ گئے۔ وہ پتہ نہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ فوٹو ہی آ جائے تو اسی سے پیار ہوتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں صاحب، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ کھانے میں بھی بڑی لذت تھی، لنگر شریف کا بھی بڑا ذائقہ تھا، لیکن کبھی کبھی رات کو جب یاد کرتا ہوں تو وہ جو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے وہ چنگیر اٹھا کے لا رہے تھے نا، اس کی روشنی میرے دل کو ٹھنڈا کر جاتی۔ او بھائی یہ کیفیات ہوتی، کیا ضرورت تھی؟ بڑے خادم تھے ان کے، کسی کو بھی اشارہ کرتے تو آ جاتا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ حضور چھوٹوں کو عزت دیتے تھے، نوازتے تھے محبوب کریم۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو، میں یمن جا رہا ہوں، حضور نے گورنر بنایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام مدینے کی سرحد تک مجھے چھوڑنے آئے، حضور چھوڑنے آئے، نبی پاک غلام کا پروٹوکول، نبی پاک چھوڑنے آئے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور پھر بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے۔ حضور چھوڑنے آئے، ساری باتیں بتانے کے بعد حبیب نے فرمایا معاذ ایک بات آخری سن لے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو اور تو میری قبر سے گزرے۔ حضرت معاذ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، چھلانگ لگا کے قدموں میں آ گئے،
کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے گورنری کیا کرنی, مہربانی کرے جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن, کون روے پھر تھوڑا, یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام بچھوڑا. حضور نہیں جانا, یہیں رہنے دیں. تو یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے. محبوب نے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا, فرمایا معاذ تو جہاں بھی جائے تقوی اختیار کرنا, میرا امتی اگر متقی ہو تو میں اس کے ساتھ ہی رہا کرتا ہوں. شرط یہ ہے کہ پرہیزگار ہو, متقی. حضرت اویس کرنی سے حضور کو خوشبو آتی. یہاں امتی بات نہیں مانتا, عمل نہیں کرتا, بلکہ تاریخیں دیتا ہے, کہتا ہے نماز روزے آئیں گے تو پھر شروع کروں گا, اور داڑھی جب سارا سر سفید ہو جائے گا پھر رکھوں گا, اور سچ تب بولوں گا جب ساری دنیا بولنے لگ جائے گی, پہلے نہیں بولوں گا. او بھائی آج آغاز کر ابھی سے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو. آئے بھی 2 دفعہ, آپ نے باتیں سنی ہوئی. اماں بوڑھی تھی, ایک ادھر دیکھو میری طرف, اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا, ذرا سننا. حضرت ویسے کرنی, یہ داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھا ہے, یہ امام شورانی نے لکھا ہے, یہ تمام ان پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے. کہا بیٹے میں کمزور ہوں, مجھے چھوڑ کے نہ جانا, چھوڑ کے نہ جانا. ایک دن بڑی منت کی, رو پڑے. اماں نے کہا بیٹا جانا, لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا, میں فالج زدہ عورت ہوں, اٹھ کے چل نہیں سکتی. او بھائی, حضرت اویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی. یہ امام شورانی کے جملے. سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ کیا لفظ ہیں, کیا انداز ہے. آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے, کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے, میں پہنچ رہا ہوں قریب, آ گیا ہوں, ذرا ریڈی ہو جائیں. حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے, کون ہے؟ بڑی عاجزی, بڑی درویشی. کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں, یمن کا رہنے والا ہوں, ایک فقیر ہوں, ایک درویش ہوں, یمن سے آیا ہوں, محبوب سے ملنا ہے. اب وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے, باہر دیکھ لو, مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو. حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک قرن سے فقیر آیا تھا. یہ امام شورانی کے جملے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بتانا نہیں پڑا, محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے, لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے. کسی کی, یہ امام شورانی کے لفظ ہے, کسی کی, اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے, کسی کی خوشبو آ رہی ہے. کہ حضور قرن کا رہنے والا کو فقیر آیا تھا, سلام چھوڑ کے چلا گیا. جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے, اس کی ماں. محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل دیکھیں نا تابی بنے, وہ صحابی نہیں بن سکے, تابی. تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں, میں نے چلے کرنے ہیں, وظیفے پڑھنے. بھئی جب حضرت ویسے کرنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ, آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں, رضا اللہ فی رضا الوالد, فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی, اور جس کا باپ ناراض اس کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 100 ولی, ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے, اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے, نہ معاف کرنا. تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا, والد کی بات مانتا. اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ. تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے, اس حقیقت کو سمجھے. حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ. دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں, اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا, بڑا شوق ہے. آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں, بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں. استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا. اگر اس استقبال دیکھیں نا, یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے, پھر بعد میں کیا ہوا, چلے گئے وہ لوگ, ہم آ گئے, ہم بھی چلے جائیں گے. مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی, ایویں کا دی بلے بلے.
اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ ہم نہ بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائی، بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتیں سنا سکیں۔ میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں، وہی بتاتے ہیں 1.5 صف ہوتی تھی نمازیوں کی، اب بھائی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، کو بتانے کی بات ہے، وہ ذکر کرنے کی بات ہے، یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی۔ اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ اویس کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت اویس کرنی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ کیوں بھلا یہ کئی دفعہ جو نعرے شارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے ہیں، اصل کام رہ جاتا ہے۔ دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وظائف پیچھے رہ جاتے ہیں، کئی دفعہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے، ملامتی، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے تو میرا نفس مجھے کہنے لگا بایزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے، پھر کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا۔ کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڈی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کوئی بندہ ہے، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، پیر ہو کے۔ کہتے ہیں لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا۔ جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی؟ اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرماتے میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں، بندے سارے